بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد مصطفیٰ کریم دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم رب سے دعا ہے، مولا کریمہ تیرے فضل سے، تیرے کرم سے ہم دورہ قرآن کریم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ میرے مولا ہماری مدد فرما۔ سونے رب تو ہمارا خالق، ہمارا پروردگار، ہمیشہ تیرے نام کی برکت سے ہر دور میں چراغاں ہوا، ہر اچھا کام تیرے نام سے شروع کیا گیا اور تیری دی ہوئی توفیق سے تمام امور اختتام کو پہنچتے ہیں۔ رب کریم دعا ہے کہ رب کریم سونے رب ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ یہ سارا پروگرام کرنے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں انٹرنیٹ پر پوری دنیا میں شامل ہیں، رب کریم سب کی تمناؤں کو پورا فرمائے اور ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ ہم محبوب کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ دورہ قرآن کریم کرتے تھے، اور محبوب کی ظاہری حیات کے آخری جو سال تھا اس میں 2 دفعہ اور ہر سال 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آخری جو سال تھا اس میں 20 دن اعتکاف فرمایا۔ بخاری شریف کے حدیث طیبہ حضرت ابو ہریرہ بھی راوی ہیں، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ابن عباس وغیرہ کا بھی تذکرہ آتا ہے، نسائی میں بھی موجود ہے۔ پھر ایک دفعہ ایک اور سن لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ محبوب سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب جبریل امین سے ملاقات ہوتی تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی۔ رمضان کی ہر رات جبریل امین تشریف لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دورہ قرآن کریم فرماتے بحوالہ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد یعنی رشک تو بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ ویسے حسد اچھا نہیں ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے، بندے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، لیکن رشک جو ہے 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے رب کریم نے قرآن پڑھنا سمجھنا سکھایا، تو وہ رات اور دن کے اوقات میں یعنی صبح اور شام کثرت سے اس کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ شخص کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے رب کریم نے مال بخشا اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے، دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اس سے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب کریم، میں اسے کھانے پینے اور خواہش نفس سے روکے رکھا، لہذا اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میرے رب کریم، میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا اور قیام اللیل میں مجھے پڑھتا یا سنتا، جیسے تہجد ہوتی ہے اور قیام اللیل ہوتی ہے، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ دیکھیں اتنا فائدہ ہے، آپ کو یہ مواقع ملنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، بہتر نہیں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ہم بہترین ہیں، کیونکہ آپ کے میرے محبوب نے فرمایا، خود بھی اور دوسروں کو بھی آپ دعوت دیں گے انشاءاللہ تعالی دورہ قرآن میں شریک ہونے کی۔ کیا میں توقع رکھوں؟ علم کی بہت فضیلت ہے۔ مشکاہ شریف کی حدیث طیبہ ہے، ترجمہ سنائی دیتی ہوں۔ جو بندہ ایسے راستے پر چلے کہ جس میں علم حاصل کرنا چاہتا ہو تو رب کریم اس کے لیے اس راستے کی وجہ سے جنت کی طرف جانے والا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو جنت کے لیے آسان کر دیتا ہے، یہ بہت ہی پیارا راستہ ہے۔ سہل اللہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ کون فرما رہے؟ آپ کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت انس راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے، محبوب کا فرمان ہے کہ جس بندے کو یہ شوق ہے کہ وہ جہنم سے آزاد بندوں کی زیارت کرے، اس کو علم دین ڈھونڈنے والوں کی زیارت کر لینی چاہیے۔ پھر محبوب نے قسم اٹھا کر فرمایا، والذی نفس بیدی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہر وہ شخص جو علم کے حصول کے لیے کسی عالم دین کے پاس جاتا ہے، جیسے آپ ابھی میرے پاس ہیں، اس میں یختلفو کا لفظ ہے کہ وہ آتا ہے اور جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میرا رب اسے ایک ایک قدم پر، یعنی ہر ایک قدم پر، ہر قدم پر 1 سال کی بندگی کا ثواب دیتا ہے۔ عبادت سنہ، سال کی بندگی کا، دیکھیے بندگی کا ثواب کون دیتا ہے؟ رب کریم۔ تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کس کو؟ فرشتوں کو، جو اوبیڈینٹ مخلوق ہے، کہ میرے جتنے بندوں نے دین کو سیکھنے کے لیے کاوش کی ہے، جنہوں نے دین کو سیکھنے کے لیے کاوش کی ہے، ان کے ہر ایک قدم پر ایک شہر آباد کر دو۔ کدھر؟ مدینتوں فی الجنہ، جنت میں ان کے لیے ایک شہر آباد کر دو اور ایک شہر تعمیر کر دو۔ اور پھر فرمایا، یمشی فی الارض تستغفر اللہ، اب وہ چلتا زمین پہ ہے، وہ کتنے مبارک قدم ہیں کہ زمین اس کے لیے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہوتی ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا، یصبح و یمسی مغفورا لہ، صبح کے وقت جب دیکھا جاتا ہے تو بخشا ہوا ہوتا ہے، اور شام کے وقت بھی وہ بخشا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کن کے لیے انعامات ہیں؟ کن کے لیے؟ جو علم کے لیے کاوش کرتے ہیں۔ اور یہ گواہی کون دے رہے ہیں؟ فرشتے، کہ اے کائنات کی مخلوقات تم دیکھ لو، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ ہم لوگ علم، اور وہ بھی قرآن کریم کا علم سیکھنے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کا فہم وہ عمیق سمندر ہے جس میں جتنی بار یا جب بھی غوطہ زن ہوا جائے، پہلے کی نسبت زیادہ قیمتی موتی ہاتھ آتے ہیں۔ یہ سونی کتاب، یہ مقدس کتاب، یہ عظیم کتاب کا فہم ادراکی قلب اور ذہن کو پاکیزہ اور سوچ کو برتر بنا سکتا ہے۔ یاد رکھیں،
ذاتی اجتماعی زندگی میں انقلاب کون برپا کر سکتا ہے؟ قرآن سمجھ کے پڑھا جائے، پھر عمل کیا جائے، پھر تاریکیاں روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پاکیزہ خیالات، کیونکہ گندے خیالات کی جگہ کیا آ جاتے ہیں؟ پاکیزہ خیالات آ جاتے ہیں۔ آپ قرآن کریم سیکھنے جا رہے ہیں اور قرآن کریم کے اندر ہے کہ محبوبہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ اس کاوش کو جو ہمارے ساتھ معاونین ہیں ان کو بھی میرے مولا دونوں جہانوں میں عزتیں کامیابیاں عطا فرما، جو پراپر سننے والے ہیں ان کو، جو شیئر کرنے والے ہیں، جو دوسروں کو شامل کرنے والے ہیں، جو ایڈمنز ہیں، سب کو بے حساب کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما، اور ان لوگوں پہ بھی خصوصی کرم فرما جو عطاء القرآن کے زیر اہتمام جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے اپنی کاوشیں کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے یہ بہت بڑا چانس ہے، بہت قیمتی یہ پلیٹ فارم ہے کہ آپ اپنی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اپنے ادارے کو، ہماری جتنی کاوشیں ان کو یاد رکھا کریں کہ رب کریم میرے لیے خصوصی طور پہ دعا کیا کریں کہ جو ذمہ داری میرے رب نے میرے اوپر ڈالی ہے ان بچوں کی صورت میں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، رہائش، کھانا پینا، بجلی، پانی، گیس، اساتذہ کرام، پھر واچ مین اور کوک، صفائیاں کرنے والی، سب کی آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کا دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں رب کریم میری مدد فرمائے، اور رب مدد یقیناً فرماتا ہے، فرمائے گا۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمیشہ آپ ان پیارے لمحات میں یاد رکھا کریں، جیسے رجب کا مہینہ ہے اس میں بھی یاد رکھیں رجب کی بھی قدر کریں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی درس دیا تھا، اختصار کے ساتھ پھر کہہ دوں، رجب رب کا مہینہ ہے۔ اب رمضان کی اتنی شان ہے، ہاں اس میں ایک نیکی کی جائے تو اس کا ثواب 70 کے برابر آتا ہے نفلی کی۔ تو یہ تو رب کا مہینہ ہے، اس کی قدر کریں۔ رمضان میں ہم قرآن کریم کھول لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے کیوں؟ ماحول کی وجہ سے۔ آپ ابھی بھی ماحول بنا سکتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اس میں تو معراج ہوئی، اور پھر معراج میں تو تحفہ محبوب کریم کو نماز کی صورت میں ملا۔ آپ نے نمازوں کی بھی قدر کرنی ہے۔ آپ نے اس یعنی جو معراج کا واقعہ ہے نا اپنے بچوں کو سنانا ہے، تاکہ ان کے ہیرو جو اصل ہے وہی ہونے چاہیے جو واقعی ہیرو ہیں، تاکہ اسپائڈر مین یہ مین سے بچے ہمارے ہٹ جائیں۔ خود آپ ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ نیکیاں کرنے کا بھی مزہ آئے گا۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ رجب کی قدر کریں، شعبان کی قدر کریں، رمضان کی قدر کریں، پھر جس میں مصطفیٰ کریم تشریف لائیں اس مہینے کی قدر کریں۔ خالی رمضانی نہیں، ہم نے ربانی بننا ہے، اور رب کا مہینے 12 ہیں، اللہ کے 12 مہینے ہیں، ہم نے 12 مہینے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔